اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور اس طرح ایمانداروں مومنوں کے دلوں کی حسرتیں پوری کر کے ان کے دل ٹھنڈے کرے گا۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ خدا نے جتنے وعدے فرمائے وہ سب پورے کر دیے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ تفسیر عیاشی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں ابو الاعز الیمنی کھڑا ہوا تھا اور عباس ابن ربیعہ کا ہتھیاروں کی آزمائش کرنا دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اہل شام میں سے ارار بن ادھم نے آواز دی کہ ابن عباس، اے عباس، بڑے بہادر ہو تو میدان میں کیوں نہیں چلے آتے؟ پھر دونوں میں تلواریں چلتی رہیں، لیکن کامل اور ماہر ہونے کی وجہ سے دیر تک دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے قریب نہ آ سکا۔ آخر عباس نے شامی کی زرہ کاٹ کر گرا دی، اور پھر جو تلوار کا وار کیا تو شامی کا پہلو چاک کر دیا۔ شامی گر پڑا اور لوگوں نے زور سے تکبیر کہی کہ زمین دہل گئی۔ تو ایک شخص کو راوی کہتا ہے کہ میں نے یہی آیت پڑھتے سنا، اب جو غور سے دیکھا تو وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان اب سنیے کہ بحار الانوار کی جلد 73 میں یہ فرمان ہے صفحہ 129 پر کہ دنیا و آخرت دشمن اور دو مختلف راستے ہیں، چنانچہ جو شخص دنیا سے محبت و دوستی کرتا ہے وہ آخرت سے بغض و دشمنی رکھتا ہے۔ یہ دونوں مشرق و مغرب کے مانند ہیں، جن کے درمیان چلنے والا کسی ایک سے جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا دوسرے سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا، پھر یہ ایک دوسرے کی سوتن بھی تو ہیں۔ مولا علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ہے صفحہ 119 پر کہ دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے۔ امام چہارم علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 92 پر ہے کہ خدا کی قسم دنیا و آخرت ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہیں، ان میں سے اگر ایک زیادہ جھکتا ہے تو دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کو طلب کرنا آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور آخرت کو طلب کرنا دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا دنیا ہی کو نقصان پہنچاؤ کیونکہ وہ اسی کی مستحق ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 74 صفحہ 48 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، ہر گناہ کے لیے توبہ ہے لیکن بد اخلاقی کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس لیے کہ بد اخلاقی کرنے والا جب کسی ایک گناہ سے فرصت پا جاتا ہے تو کسی دوسرے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ غرر الحکم میں حدیث ہے مولا علیہ السلام کی کہ بد اخلاقی انسان کی زندگی کی سختی اور عذاب کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 297 پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا اخلاق انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور مولا علیہ السلام کی حدیث مستدرک الوسائل کی جلد 3 صفحہ 328 پر ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ سوال ہوا کہ کس کا غم ہمیشہ رہنے والا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے۔ حسد سے بھی انسان کو بچنا چاہیے ہے۔ سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 54 ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔